السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان پڑھ بیوی کو چھوڑ کر میں نے شہر کی چالاک لڑکی سے دوسری شادی کر لی۔ چند سالوں میں نئی بیوی نے میرا سارا پیسہ لوٹ کر مجھے بھکاری بنا کر سڑک پر چھوڑ دیا۔ دل کا دورہ پڑنے پر ہسپتال میں کسی نامعلوم شخص نے میرا لاکھوں روپے کا بل ادا کر دیا۔ میں اس محسن کا شکریہ ادا کرنے گیا تو وہ شہر کی ایک جانی مانی کاروباری خاتون تھی۔ اس نے جب اپنا چہرہ میری طرف کیا تو ندامت سے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی وہ میری۔ میرا نام بلال ہے اور میں آج آپ کو اپنی زندگی کی وہ دردناک اور ہوش ربا کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے مجھے آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کر زمین کی تاریک ترین گہرائیوں میں پٹخ دیا تھا۔ یہ کہانی میری ان غلطیوں، میری اس ہوس اور میری اس اندھی سوچ کی کہانی ہے جس نے میری ہنستی کھیلتی اور پرسکون زندگی کو ایک ایسے جہنم میں تبدیل کر دیا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ میرے پاس نہیں بچا تھا۔ میری پیدائش ایک انتہائی چھوٹے مگر پرسکون گاؤں میں ہوئی تھی جہاں زندگی بہت سادہ اور سیدھی تھی۔ میرے والدین ایک درمیانے درجے کے کسان تھے، لیکن انہوں نے میری تعلیم اور میری پرورش میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک بڑا انسان بنے اور شہر جا کر ان کا نام روشن کرے۔ میں نے بھی ان کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے دن رات محنت کی اور اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول سے مکمل کرنے کے بعد شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی سے اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ جب میں اپنی تعلیم مکمل کر کے گاؤں واپس آیا تو میرے والدین کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے میری کامیابی کی خوشی میں پورے گاؤں کو کھانا کھلایا اور اسی دوران انہوں نے میری شادی کا فیصلہ بھی کر لیا۔ میرے والدین نے میری شادی میری ایک دور کی رشتہ دار لڑکی فاطمہ سے کر دی۔ فاطمہ ایک انتہائی سادہ، ان پڑھ اور گاؤں کے ماحول میں پلی بڑھی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی سکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ سلیقے اور گھر داری میں اپنی مثال آپ تھی۔ وہ انتہائی صابرہ، شاکرہ اور خدمت گزار عورت تھی جس نے شادی کے پہلے دن سے ہی میرے والدین اور میرے گھر کو اپنی محنت اور محبت سے جنت بنا دیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کا سارا کام کرتی، میرے والدین کے ہاتھ پاؤں دباتی اور میرے لیے اپنی جان تک نچھاور کرنے کو تیار رہتی تھی۔ لیکن میرے دل میں فاطمہ کے لیے کبھی وہ محبت اور وہ عزت پیدا نہیں ہو سکی جو ایک بیوی کا حق ہوتی ہے۔ میں چونکہ شہر کی چکا چوند اور وہاں کے پڑھے لکھے ماحول سے متاثر ہو کر آیا تھا، اس لیے مجھے فاطمہ کی سادگی اور اس کا ان پڑھ ہونا ایک بہت بڑا عیب لگتا تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھتا تو مجھے اس کے بولنے کے انداز، اس کے کپڑے پہننے کے طریقے اور اس کی دیہاتی سوچ پر شدید غصہ آتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میں ایک پڑھا لکھا اور جدید سوچ رکھنے والا انسان ہوں، اور یہ ان پڑھ گنوار لڑکی
میرے کسی طور پر قابل نہیں ہے۔ میں فاطمہ کی ہر بات پر نقطہ چینی کرتا، اسے بات بات پر جھڑک دیتا اور اس کی ہر محنت کو نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن فاطمہ نے کبھی میری کسی بات کا برا نہیں منایا۔ وہ میری ہر ڈانٹ اور میری ہر کڑوی بات کو خاموشی سے پی جاتی اور آنکھوں میں آنسوں لیے مسکرانے کی کوشش کرتی، تاکہ میرے والدین کو ہماری تلخی کا احساس نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے شہر کی ایک بہت بڑی اور ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک انتہائی اعلیٰ عہدے پر نوکری مل گئی۔ یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ میں نے گاؤں چھوڑ کر مستقل طور پر شہر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ میرے والدین نے مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور میں فاطمہ کو بھی اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ شہر آ کر میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ میری تنخواہ لاکھوں میں تھی اور کمپنی کی طرف سے مجھے ایک شاندار گھر اور گاڑی بھی مل گئی تھی۔ میری دولت اور میرے رتبے میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو رہی تھی، لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ میرے اندر کا تکبر اور فاطمہ کے لیے میری نفرت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ شہر کی جدید اور تیز ترین زندگی میں فاطمہ خود کو بالکل بھی نہیں ڈھال پا رہی تھی۔ وہ شہر کے پڑھے لکھے لوگوں، ان کی محفلوں اور ان کی انگریزی زبان سے بالکل نا واقف تھی۔ جب بھی میرے دفتر کے لوگ یا میرے نئے دوست میرے گھر آتے تو میں فاطمہ کو ان کے سامنے لانے سے کتراتا تھا۔ مجھے اس بات سے شدید شرمندگی ہوتی تھی کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنے بڑے آفیسر کی بیوی ایک ان پڑھ اور دیہاتی عورت ہے۔ میں نے فاطمہ کو گھر کی چار دیواری تک محدود کر دیا تھا۔ وہ سارا دن اس بڑے سے گھر میں قیدیوں کی طرح اکیلی بیٹھی رہتی اور میرا انتظار کرتی۔ میں رات کو دیر سے گھر آتا اور آتے ہی اس پر غصہ نکالنا شروع کر دیتا۔ میں اسے طعنے دیتا کہ تم میرے رتبے کے قابل نہیں ہو، تمہیں تو بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں آتا، تم میری زندگی میں ایک بوجھ بن چکی ہو۔ فاطمہ میرے یہ زہریلے طعنے سن کر خاموشی سے روتی رہتی اور مجھ سے معافی مانگتی رہتی کہ وہ میرے قابل بننے کی پوری کوشش کرے گی، لیکن میرے دل پر دولت اور شہر کی ہوس کا ایسا پردہ پڑ چکا تھا کہ مجھے اس کے سچے آنسوں اور اس کی بے لوث محبت کبھی نظر ہی نہیں آئی۔ اسی دوران میرے دفتر میں ایک نئی سیکٹری کی بھرتی ہوئی جس کا نام ثانیہ تھا۔ ثانیہ شہر کے ایک ماڈرن اور کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت، چالاک، پڑھی لکھی اور جدید فیشن کی دل دادہ تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا پہناوا اور اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا سحر تھا جو کسی بھی مرد کو اپنے جال میں پھنسا سکتا تھا۔ ثانیہ نے بہت جلد میرے دفتر کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اپنی گھریلو زندگی سے مطمئن نہیں ہوں اور اسی بات کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ ہر وقت میرے ارد گرد تتلی کی طرح گھومتی، میری تعریفیں کرتی اور مجھے یہ احساس دلاتی کہ میں اس دنیا کا سب سے خاص اور سب سے بہترین انسان ہوں۔ ثانیہ کے ساتھ وقت گزارنا
میری زندگی کا سب سے بڑا نشہ بن چکا تھا۔ میں اس کی چکنی چپڑی باتوں، اس کی خوبصورتی اور اس کی اس ماڈرن سوچ کے سحر میں پوری طرح کھو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ثانیہ ہی وہی عورت ہے جو میرے رتبے اور میری حیثیت کے بالکل مطابق ہے، اور جس کے ساتھ میں دنیا کی ہر محفل میں فخر سے جا سکتا ہوں۔ ثانیہ نے بہت ہوشیاری اور مکاری کے ساتھ میرے دل میں فاطمہ کے خلاف مزید زہر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے طعنے دیتی کہ بلال، تم جیسا سمارٹ اور امیر انسان ایک دیہاتی اور جاہل عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ عورت تو تمہارے نام پر ایک دھبا ہے۔ ثانیہ کی یہ باتیں میرے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگتی تھیں، اور میرا فاطمہ سے چھٹکارا پانے کا ارادہ مزید پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے فاطمہ کے ساتھ اپنا رویہ بدترین کر دیا۔ میں نے اسے خرچہ دینا بند کر دیا، اس سے بات کرنا چھوڑ دی، اور اگر وہ کبھی میرے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتی تو میں اسے دھکے دے کر اپنے سے دور کر دیتا۔ فاطمہ اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی، اور وہ ہر وقت ایک انجانے خوف کا شکار رہتی تھی۔ وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر پوچھتی تھی کہ اس کی غلطی کیا ہے، لیکن میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ ایک ان پڑھ اور جاہل عورت ہے۔ اور پھر میری زندگی کا وہ سب سے سیاہ اور ظالمانہ دن آیا جب میں نے ثانیہ کی محبت اور اس کی ہوس میں اندھا ہو کر ہر رشتے اور ہر انسانیت کا گلا گھونٹ دیا۔ میں نے ایک دن فاطمہ کو اس کے کمرے میں بلایا اور انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں اس سے کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تم میرے رتبے اور میرے معیار کے قابل نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ میری یہ بات سن کر فاطمہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ میرے قدموں میں گر پڑی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے التجا کی کہ خدا کے لیے مجھے مت چھوڑو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، میں تمہاری جوتیاں سیدھی کروں گی، تمہارے گھر کی نوکرانی بن کر رہ لوں گی، لیکن مجھے اپنے گھر سے مت نکالو۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرا اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن فاطمہ کی ان دردناک سسکیوں اور اس کی ان دل چیر دینے والی منتوں کا میرے پتھر دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ میں نے انتہائی بے دردی سے اسے لات مار کر اپنے قدموں سے دور کیا، اور اس کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات تھما کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے اور اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی اور مجھے دعائیں دیتی رہی، لیکن میں نے ایک بار بھی مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا، اور گھر کا دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ فاطمہ کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کے بعد مجھے کوئی پچھتاوا یا دکھ نہیں تھا، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑے بوجھ سے نجات حاصل کر لی ہے۔ میں نے اگلے ہی دن ثانیہ کے ساتھ شادی کا اعلان کر دیا، اور شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے ہوٹل میں ایک انتہائی شاندار اور پرشکوہ تقریب میں
ثانیہ کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے آیا۔ ثانیہ کے گھر آنے سے میری زندگی میں ایک نیا اور رنگین طوفان آ گیا تھا۔ وہ پورے گھر کی مالکن بن چکی تھی اور اس نے گھر کے پرانے فرنیچر سے لے کر ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے حساب سے بدل دیا تھا۔ شروع کے چند مہینے تو کسی خوبصورت اور ساحر انگیز خواب کی طرح گزرے۔ ثانیہ مجھے اپنی محبت اور اپنی اداؤں میں پوری طرح الجھائے رکھتی تھی۔ وہ مجھ سے جو مانگتی میں اسے فوراً لا کر دیتا۔ میں نے اسے مہنگی ترین گاڑیاں، قیمتی ہیروں کے زیورات اور ہر طرح کی عیاشی فراہم کی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے دنیا کی سب سے بہترین عورت کو پا لیا ہے اور میری زندگی مکمل ہو چکی ہے، لیکن مجھے اس بات کا ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا کہ جس ماڈرن اور چالاک عورت کو میں اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا ہوں، وہ دراصل ایک خون خوار دیمک ہے جو میری دولت اور میری زندگی کو اندر ہی اندر چاٹ رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ثانیہ کی فرمائشیں اور اس کا لالچ حد سے زیادہ بڑھنے لگا۔ اس نے انتہائی ہوشیاری اور مکاری کے ساتھ میرے کاروباری معاملات اور میرے بینک اکاؤنٹس میں مداخلت شروع کر دی۔ وہ مجھے یہ یقین دلاتی تھی کہ وہ بہت پڑھی لکھی ہے اور میرے کاروبار کو مجھ سے بہتر سنبھال سکتی ہے۔ میں چونکہ اس کی محبت میں مکمل طور پر اندھا اور بے وقوف بن چکا تھا، اس لیے میں نے اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھ سے جذباتی بلیک میلنگ کر کے اور محبت کے جھوٹے جال بن کر آہستہ آہستہ میری تمام قیمتی جائیدادیں، میرے پلاٹس اور میرے بینک اکاؤنٹس اپنے نام منتقل کروانا شروع کر دیے۔ جب میں اس سے اس بارے میں پوچھتا تو وہ انتہائی معصومیت سے کہتی کہ بلال، ہم میاں بیوی ہیں، ہمارا سب کچھ ایک ہی تو ہے، میں یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے محفوظ کر رہی ہوں۔ میں اس کی ان چکنی چپڑی اور مکارانہ باتوں میں آ جاتا اور خوشی خوشی ہر کاغذ پر دستخط کر دیتا۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا اور میں دن رات محنت کر کے جو کچھ بھی کماتا وہ سیدھا ثانیہ کے بینک اکاؤنٹس میں چلا جاتا۔ میں نے اپنا اپنا سب کچھ اس عورت کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا جس کے لیے میں نے اپنی وہ معصوم اور بے لوث پہلی بیوی چھوڑی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ بھیانک اور لرزہ خیز لمحہ آیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے اور میری زندگی کی تمام عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ وہ سردیوں کی ایک شام تھی جب میں اپنے دفتر سے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ گھر کے باہر ثانیہ کی مہنگی گاڑیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹرک کھڑا ہے اور مزدور گھر کا قیمتی سامان اس ٹرک میں لوڈ کر رہے ہیں۔ میں حیرت اور پریشانی کے عالم میں بھاگتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ کے لیے کھسک گئی۔ ثانیہ ڈرائنگ روم میں ایک اجنبی اور انتہائی با اثر نظر آنے والے شخص کے ساتھ بیٹھی قہقہے لگا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ میں نے بدحواسی کے عالم میں ثانیہ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سامان کہاں جا رہا ہے اور یہ شخص کون ہے؟ میری بات سن کر ثانیہ نے انتہائی حقارت
اور ایک سرد طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے بالکل قریب آ کر اس نے مجھے ایک ایسا تھپڑ مارا جس نے مجھے جسمانی سے زیادہ ذہنی طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے انتہائی تکبر اور غرور بھرے لہجے میں مجھ سے کہا کہ بلال، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ گھر، یہ گاڑیاں اور یہ تمام کاروبار اب قانونی طور پر میرے نام ہیں، اور میں نے اس گھر کو بیچ دیا ہے۔ اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم ایک بے وقوف اور جذباتی احمق انسان ہو جسے میں نے صرف اور صرف اپنی دولت بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ ثانیہ کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتی، تم میری بیوی ہو۔ میں نے تم پر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ثانیہ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور اپنے پاس کھڑے اس اجنبی شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں نے تم سے طلاق لینے کے لیے عدالت میں کیس کر دیا ہے، اور یہ میرا نیا منگیتر ہے جو مجھ سے زیادہ امیر اور طاقتور ہے۔ اب تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا کر تمہیں دھکے دے کر باہر نکلوا دوں۔ میں نے پاگلوں کی طرح ثانیہ کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، اس کے قدموں میں گر کر رویا اور اس سے التجا کی کہ وہ میرے ساتھ ایسا دھوکہ نہ کرے۔ میں اس کے بغیر اور اس دولت کے بغیر سڑک پر آ جاؤں گا، لیکن اس چالاک اور مکار شہر کی لڑکی کے دل میں میرے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا جنہوں نے مجھے گریبان سے پکڑا اور بے دردی سے مارتے پیٹتے ہوئے گھر کے بڑے دروازے سے باہر سڑک پر پھینک دیا۔ دروازہ میرے منہ پر بند ہو گیا اور میں اس سرد رات میں سڑک کے کنارے اکیلا، خالی ہاتھ اور مکمل طور پر برباد ہو کر گر پڑا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک اور طویل رات تھی۔ میرے پاس نہ گھر تھا، نہ دولت، نہ کوئی رشتہ، اور نہ ہی سر چھپانے کی کوئی جگہ۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھا دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ مجھے اپنی وہ معصوم اور ان پڑھ بیوی فاطمہ یاد آ رہی تھی جسے میں نے اسی طرح بے دردی سے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ آج مکافات عمل نے مجھے اسی مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں میں نے کسی بے گناہ کو چھوڑا تھا۔ اگلے چند دن میری زندگی کے بدترین دن تھے۔ میں جن دوستوں اور جن رشتہ داروں پر پیسہ لٹاتا تھا، آج ان سب نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ کسی نے مجھے ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں پناہ نہیں دی۔ میں شہر کی ان سڑکوں پر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا جہاں میں کبھی لاکھوں کی گاڑیوں میں گھومتا تھا۔ میں بھوک، پیاس اور سردی سے نڈھال ہو چکا تھا۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے، میرے بال بکھر گئے تھے، اور میں ایک پوش اور امیر انسان سے مکمل طور پر ایک بھکاری بن چکا تھا۔ میں کچرے کے ڈھیروں سے بچا ہوا کھانا تلاش کر کے کھاتا اور راتیں فٹ پاتھوں پر گزارتا۔ میرے دل میں ہر وقت ایک شدید درد اور ایک پچھتاوا سلگتا رہتا تھا۔ مجھے اپنی غلطیوں اور اپنے تکبر کی سزا مل رہی تھی۔ ثانیہ نے میرا سارا پیسہ لوٹ کر
مجھے اس قدر بے بس اور لاچار کر دیا تھا کہ موت مجھے زندگی سے زیادہ بہتر لگنے لگی تھی۔ اسی طرح فٹ پاتھوں پر بھیک مانگتے اور ذلیل ہوتے ہوئے مجھے کئی سال گزر گئے۔ میری صحت مسلسل فاقوں اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، اور پھر ایک دن گرمیوں کی ایک انتہائی شدید اور جھلسا دینے والی دوپہر کو، جب میں ایک سڑک کے کنارے بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، تو اچانک میرے سینے میں بائیں طرف ایک ایسا ہولناک اور جان لیوا درد اٹھا جس نے میرے پورے جسم کو ایک لمحے میں مفلوج کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے دل کو ایک لوہے کے شکنجے میں جکڑ کر پوری طاقت سے نچوڑ دیا ہو۔ میرے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور میں سینہ پکڑ کر اوندھے منہ سڑک کے گرم تار کول پر گر پڑا۔ میرا سانس اکھڑنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تڑپ رہا تھا کہ مجھے آس پاس کچھ لوگوں کے جمع ہونے اور ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس بھکاری کو دل کا دورہ پڑا ہے، اسے فوراً ہسپتال لے کر جاؤ۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور مجھے کون کہاں لے کر گیا۔ جب کئی دنوں کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک انتہائی پرتعیش اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتال کے ایک VIP کمرے میں پایا۔ میرے جسم پر مختلف مشینیں اور تاریں لگی ہوئی تھیں اور مجھے آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ میں انتہائی حیرت اور صدمے کے عالم میں اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا کہ میں جو ایک سڑک چھاپ بکھاری تھا، وہ شہر کے اتنے بڑے اور مہنگے ہسپتال میں کیسے پہنچ گیا، جہاں ایک دن کا خرچہ لاکھوں روپے ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک ڈاکٹر اور کچھ نرسیں میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ڈاکٹر نے میرے ہوش میں آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور میرا معائنہ کیا۔ میں نے انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آیا ہوں اور اس مہنگے ترین ہسپتال کا بل کون ادا کر رہا ہے؟ میرے پاس تو کفن خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نے انتہائی نرمی سے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بلال صاحب، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سڑک پر گرتے ہوئے ایک انتہائی نیک اور خدا ترس شخصیت نے دیکھ لیا تھا۔ وہ آپ کو اپنی گاڑی میں ڈال کر یہاں لائیں۔ آپ کو دل کا انتہائی شدید دورہ پڑا تھا اور آپ کی جان بچانے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا اور مہنگا آپریشن کرنا پڑا، جس پر لاکھوں روپے کا خرچہ آیا ہے۔ لیکن آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نامعلوم شخص نے آپ کے آپریشن، دوائیوں اور اس VIP کمرے کا سارا لاکھوں روپے کا بل ایڈوانس میں ادا کر دیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پر یہ ہدایت کی ہے کہ آپ کا مکمل اور بہترین علاج کیا جائے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ گئی اور میرا دل ایک عجیب سے تشکر اور حیرت سے بھر گیا۔ اس ظالم اور بے حس دنیا میں، جہاں میرے اپنوں نے مجھے دھکے دے کر سڑک پر پھینک دیا تھا، وہاں کوئی ایسا فرشتہ صفت
اور نامعلوم انسان بھی موجود تھا، جس مجھ جیسے ایک گندے اور لاوارث بھکاری کی جان بچانے کے لیے اتنی بڑی رقم پانی کی طرح بہا دی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ لیے اور میں نے اس سے التجا کی کہ خدارا مجھے اس محسن کا نام اور پتہ بتائیں جس نے مجھ پر یہ احسان عظیم کیا ہے۔ میں زندگی بھر اس کے جوتے صاف کروں گا اور اس کی غلامی کروں گا۔ میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے قدموں میں گر کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے پہلے تو کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ وہ شخصیت اپنی نیکی کو پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے، لیکن میری مسلسل منتوں اور میری گرتی ہوئی حالت کو دیکھ کر ڈاکٹر نے ایک کاغذ پر اس شخصیت کی کمپنی کا نام اور ان کے دفتر کا پتہ لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ جس شخصیت نے آپ کی جان بچائی ہے وہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اس شہر کی ایک انتہائی جانی مانی اور با اثر کاروباری خاتون ہیں، جن کی فیکٹریاں اور کاروبار پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ غریبوں اور لاچاروں کی مدد کرنے کے لیے پورے شہر میں مشہور ہیں، اور انہوں نے ہی آپ کا سارا بل ادا کیا ہے۔ میں نے وہ پرچی اپنے سینے سے لگا لی اور ان خاتون کے لیے میرے دل سے ان گنت دعائیں نکلنے لگیں۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جیسے ہی میں ہسپتال سے ڈسچارج ہوں گا میں سیدھا ان کے دفتر جا کر ان کے قدموں میں گر جاؤں گا۔ ہسپتال میں 1 مہینہ مزید رہنے کے بعد جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ڈاکٹروں نے مجھے نئی زندگی کی نوید سنا کر ڈسچارج کر دیا۔ میں نے ہسپتال کے کپڑے بدلے اور اپنی کمزور ٹانگوں کے ساتھ اس پرچی پر لکھے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دل اس نامعلوم محسن اور اس عظیم کاروباری خاتون سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ کافی دیر پیدل چلنے اور لوگوں سے پوچھنے کے بعد میں شہر کے سب سے پوش اور مہنگے ترین کمرشل علاقے میں موجود ایک انتہائی عالی شان اور فلک بوس شیشے کی عمارت کے سامنے پہنچ گیا، جس پر اس خاتون کی کمپنی کا نام چمکتے ہوئے حروف میں لکھا ہوا تھا۔ عمارت کی شان و شوکت اور وہاں کھڑی مہنگی گاڑیوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ خاتون واقعی کتنی بڑی اور طاقتور شخصیت کی مالکن ہے۔ میں نے گارڈز کو اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں میڈم کا وہ مریض ہوں جس کا انہوں نے ہسپتال کا بل ادا کیا تھا۔ گارڈز نے اندر فون پر تصدیق کی اور مجھے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ عمارت کے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میں لفٹ کے ذریعے عمارت کی سب سے اوپری منزل پر پہنچا، جہاں اس کاروباری خاتون کا ذاتی اور شاندار دفتر موجود تھا۔ دفتر کی راہداریوں میں ہر طرف خاموشی اور ایک عجیب سا رعب تھا۔ مہنگے قالین اور دیواروں پر لگی ہوئی خوبصورت پینٹنگز اس جگہ کی عمارت کا ثبوت دے رہی تھیں۔ مجھے ایک پرسنل سیکرٹری نے ایک انتہائی بڑے اور پرشکوہ دروازے کے سامنے لا کر کھڑا کیا اور مجھ سے کہا کہ میڈم اندر آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے
اس بڑے لکڑی کے دروازے کا ہینڈل دبایا اور انتہائی آہستہ قدموں کے ساتھ اس وسیع و عریض اور شاندار دفتر کے اندر داخل ہو گیا۔ دفتر کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑی اور چمکدار میز رکھی ہوئی تھی، اور اس میز کے پیچھے ایک بہت بڑی گھومنے والی کرسی پڑی تھی جس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اس بڑی کرسی پر وہ عظیم اور جانی مانی کاروباری خاتون بیٹھی ہوئی تھیں جن کی وجہ سے آج میں زندہ تھا۔ وہ فون پر انتہائی پر اعتماد اور روبدار لہجے میں کسی سے کاروباری معاملات پر انگریزی میں گفتگو کر رہی تھیں۔ ان کی آواز میں ایک ایسی طاقت اور ایک ایسا وقار تھا جو مجھے اندر تک لرزا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے سر کو جھکائے ان کی میز کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ان کے فون بند کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ میں ان کے قدموں میں گر کر اپنی جان کی بھیک اور ان کے لاکھوں روپے کا احسان کا شکریہ ادا کروں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ان خاتون نے فون کا ریسیور واپس رکھا اور کرسی پر بیٹھے بیٹھے ایک گہری سانس لی۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور انتہائی عاجزی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ میڈم، میں وہ بھکاری ہوں جس کی جان آپ نے بچائی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میری لرزتی ہوئی آواز سن کر اس شاندار اور بڑی گھومنے والی کرسی نے انتہائی آہستہ رفتاری کے ساتھ میری طرف گھومنا شروع کیا۔ میں اپنے سر کو جھکائے فرش کی طرف دیکھ رہا تھا اور میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری پسلیاں ہی نہ ٹوٹ جائیں۔ میں اس عظیم اور فرشتہ صفت کاروباری خاتون کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، جس نے مجھ جیسے ایک لاوارث سڑک چھاپ اور گندے بھکاری کی جان بچانے کے لیے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیے تھے۔ کرسی کے گھومنے کی ہلکی سی آواز نے میرے اعصاب پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رکھا تھا، اور پھر جب وہ کرسی پوری طرح میری طرف گھوم گئی تو اس کمرے میں ایک گہری اور پروقار خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے وجود کو سنبھالا اور انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی جھکی ہوئی نظریں اوپر اٹھا کر اس کرسی پر بیٹھی ہوئی اس عظیم ہستی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جب میری نظریں اس خاتون کے چہرے پر پڑیں تو ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے اس دفتر کی چھت پھٹ کر میرے سر پر گر گئی ہو اور میرے پیروں تلے موجود وہ قیمتی قالین اور وہ مضبوط فرش ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی گہرا اور کالا اندھیرا چھا گیا اور میرے جسم کا سارا خون ایک ہی سیکنڈ میں برف کی طرح سرد پڑ گیا۔ میری سانسیں میرے گلے میں کسی کانٹے کی طرح اٹک گئیں اور میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو سختی سے میچا اور پھر دوبارہ کھول کر اس چہرے کو دیکھا، کیونکہ مجھے اپنی آنکھوں اور اپنے حواس پر ذرہ برابر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید ابھی تک ہسپتال کے اس بستر پر بے ہوش پڑا ہوں اور موت کی کشمکش میں
کوئی انتہائی بھیانک اور ناقابل یقین خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ یہ میری زندگی کا سب سے لرزہ خیز، سب سے بھیانک اور سب سے بڑا سچ تھا، جو اس وقت اس شاندار کرسی پر بیٹھا مجھے اپنی تیز اور پروقار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کرسی پر کوئی اجنبی اور نامعلوم کاروباری خاتون نہیں بیٹھی تھی، بلکہ وہ چہرہ، وہ آنکھیں اور وہ وجود اس عورت کا تھا جسے میں نے آج سے کئی سال پہلے محض اس کے دیہاتی ہونے اور ان پڑھ ہونے کا طعنہ دے کر انتہائی بے دردی سے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ میری پہلی بیوی فاطمہ تھی، وہ معصوم، سیدھی سادی اور ان پڑھ فاطمہ جو کبھی میرے قدموں میں گر کر روتی تھی اور مجھ سے اپنے گھر اور اپنی عزت کی بھیک مانگتی تھی۔ آج وہ اس شہر کی سب سے بڑی، سب سے امیر اور سب سے طاقتور کاروباری خاتون بن کر اس شاندار دفتر کی اس بڑی کرسی پر ایک ملکہ کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا دیہاتی پن، وہ خوف اور وہ بے بسی کہیں بھی موجود نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک انتہائی طاقتور، پروقار اور پڑھے لکھے انسان کے اعتماد نے لے لی تھی۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی اور شاندار لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کی شخصیت سے ایک ایسا رعب جھلک رہا تھا جو بڑے بڑے سیاست دانوں اور امیروں کو بھی جھکنے پر مجبور کر دے۔ فاطمہ کو اس حالت میں اور اس مقام پر دیکھ کر میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میری رگوں میں دوڑنے والا خون جیسے خشک ہو گیا، اور میں اپنے گھٹنوں کے بل اس نرم اور قیمتی قالین پر دھم سے گر پڑا۔ میری آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک انتہائی گہری ندامت کی شدت سے اپنے حلقوں سے باہر ابلنے لگی تھیں۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا، میری زبان میرے تالو کے ساتھ چپک گئی تھی، اور میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا ہے۔ یہ ان پڑھ اور جاہل لڑکی جسے میں نے بے یار و مددگار سڑک پر پھینک دیا تھا، وہ اتنی بڑی ارب پتی اور اتنی طاقتور کیسے بن گئی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس عورت کی میں نے زندگی برباد کی تھی، اسی عورت نے میرے مرتے ہوئے وجود پر لاکھوں روپے خرچ کر کے میری جان کیوں بچائی؟ یہ سوالات میرے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے، اور میری حالت ایک پاگل اور دیوانے شخص جیسی ہو چکی تھی۔ فاطمہ اپنی کرسی پر انتہائی پرسکون اور خاموش بیٹھی مجھے اپنے گھٹنوں کے بل قالین پر گرا ہوا اور صدمے سے کانپتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی غصہ تھا، نہ ہی کوئی انتقام کی آگ تھی، اور نہ ہی کوئی نفرت کی چمک تھی۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک انتہائی گہرا سکون اور ایک ایسی سرد بے حسی تھی جو انسان کو اندر تک جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وہ کچھ دیر تک مجھے اسی طرح تڑپتا اور کانپتا ہوا دیکھتی رہی، اور پھر اس نے اپنے میز پر رکھے ہوئے ایک قیمتی گلاس سے پانی کا ایک گھونٹ لیا، اور انتہائی نرم لیکن کاٹ دار اور روب دار آواز میں خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز اب وہ پرانی، سسکتی اور کانپتی ہوئی آواز نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک لیڈر اور ایک حکمران جیسی گونج تھی۔
اس نے مجھے میرے نام سے پکارتے ہوئے کہا کہ بلال صاحب فرش پر کیوں گر گئے ہیں؟ اٹھ کر کرسی پر بیٹھیں، آپ ابھی ہسپتال سے آئے ہیں، آپ کی طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میرے جسم میں ایک اور لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے اور اپنا سر اس کے سامنے قالین پر رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب ابل پڑا جسے میں کسی صورت نہیں روک پا رہا تھا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اور دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے کہا کہ فاطمہ مجھے معاف کر دو، خدا را مجھے معاف کر دو۔ میں ایک جانور تھا، میں ایک درندہ تھا۔ میں نے دولت اور ایک چالاک عورت کی ہوس میں اندھا ہو کر تمہارے ساتھ جو ظلم کیا تھا، آج اللہ نے مجھے اس کی اتنی بھیانک سزا دی ہے کہ میں کتے کی موت مر رہا تھا۔ فاطمہ میں تمہارا مجرم ہوں، تم مجھے گالیاں دو، تم مجھے جوتے مارو، لیکن مجھ سے اس طرح بات مت کرو۔ میں اس ندامت کے بوجھ تلے دب کر مر جاؤں گا۔ فاطمہ نے میری یہ دردناک اور گڑ گڑاتی ہوئی باتیں سن کر کوئی جذباتی رد عمل نہیں دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتی ہوئی میرے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے انتہائی سرد اور پرسکون لہجے میں مجھ سے کہا کہ بلال اپنے آنسوں صاف کرو اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ مجھے تمہارے یہ آنسوں اور تمہاری یہ گڑ گڑاہٹ دیکھ کر کوئی خوشی یا کوئی سکون نہیں مل رہا، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے اب نہ تو کوئی محبت باقی ہے اور نہ ہی کوئی نفرت۔ تم میرے لیے اس سڑک پر چلنے والے کسی بھی عام بھکاری کی طرح ہو جسے دیکھ کر مجھے ترس آ گیا تھا اور میں نے اس کی جان بچا لی۔ میں نے یہ لاکھوں روپے اس لیے نہیں لگائے کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا سکوں یا تم سے کوئی بدلہ لے سکوں۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میرے والدین نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ جب کوئی انسان موت کے منہ میں ہو تو اس کی جان بچانا سب سے بڑی نیکی ہے، چاہے وہ انسان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ فاطمہ کی یہ باتیں میرے دل پر تیروں کی طرح لگ رہی تھیں۔ اس کا یہ بڑا پن اور اس کی یہ سادگی مجھے اندر ہی اندر شرمندگی کی آگ میں جلا رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے قدموں میں اپنا سر رگڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ فاطمہ تم اتنی بڑی کیسے بن گئی؟ تم نے یہ سب کیسے کیا؟ تم تو پڑھی لکھی نہیں تھی، تم تو شہر کے راستوں تک سے نا واقف تھی۔ میں نے تو تمہیں لاوارث چھوڑ دیا تھا، پھر تم نے اس قدر ترقی اور اتنی بڑی سلطنت کیسے کھڑی کر لی؟ مجھے بتاؤ فاطمہ، تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور قیمتی ہیرا عورت کو گنوا دیا تھا۔ فاطمہ نے مجھے اپنے قدموں سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ماضی کی وہ تلخ اور اندھیری یادیں ایک لمحے کے لیے ابھریں اور پھر غائب ہو گئیں۔ اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ بلال، جس رات تم نے اپنی اس ماڈرن اور چالاک ثانیہ کی محبت میں اندھا ہو کر مجھے اس سرد رات میں دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالا تھا، وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک اور طویل رات تھی۔
میرے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے کوئی چھت تھی، نہ میری جیب میں 1 روپیہ تھا، اور نہ ہی اس بڑے اور ظالم شہر میں میرا کوئی جاننے والا تھا۔ میں ساری رات سڑک کے کنارے ایک بس سٹاپ کے بینچ پر بیٹھی سردی سے کانپتی رہی اور روتی رہی۔ مجھے اس معاشرے کی ان غلیظ اور بھوکی نظروں کا سامنا کرنا پڑا جو ایک اکیلی اور بے سہارا عورت کو نوچنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں۔ لیکن اس رات جب میں اس بس سٹاپ پر بیٹھی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی، تو میرے اندر ایک سوئے ہوئے انسان نے کروٹ لی۔ میں نے سوچا کہ کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ ایک مرد کے دھتکارنے پر میں اپنی جان دے دوں، یا ان سڑکوں پر بھیک مانگ کر مر جاؤں۔ فاطمہ کی آواز میں اب ایک انتہائی گہرا اور پر اثر درد شامل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں بلال، میں نے اس رات اپنے آنسوں صاف کیے، اور میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ تم نے مجھے جس بات کا طعنہ دے کر گھر سے نکالا تھا کہ میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں اور تمہارے معیار کے قابل نہیں ہوں، میں اسی طعنے کو اپنی سب سے بڑی طاقت بناؤں گی۔ اگلی صبح میں نے شہر کے ایک غریب علاقے میں جا کر ایک چھوٹی سی فیکٹری میں صفائی کرنے اور جھاڑو مارنے کی نوکری کر لی۔ میں سارا دن اس فیکٹری کا گند صاف کرتی تھی، اور رات کو اس فیکٹری کے ایک چھوٹے سے گودام میں فرش پر سوتی تھی۔ مجھے فیکٹری کے مالک نے ترس کھا کر وہاں رہنے کی جگہ دے دی تھی۔ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور فاقے کر کے اپنی کمائی میں سے کچھ پیسے جوڑنا شروع کیے، اور پھر میں نے ان پیسوں سے شہر کے ایک رات کے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ میں دن بھر فیکٹری میں صفائی کا کام کرتی، اور رات کو اسکول جا کر الف بے اور ABC پڑھنا شروع کی۔ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، میری آنکھوں میں نیند بھری ہوتی تھی، لیکن میرے سینے میں ایک ایسی آگ جل رہی تھی جو مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ میں نے دن رات ایک کر دیا۔ میں نے اپنی دیہاتی زبان کو بدلا۔ میں نے انگریزی زبان سیکھنے کے لیے دن رات کتابیں پڑھیں۔ فیکٹری کے مالک نے جب میری یہ لگن اور میری یہ ایمانداری دیکھی، تو اس نے مجھے صفائی کے کام سے ہٹا کر ایک چھوٹی سی مشین پر کام دے دیا۔ میں نے وہاں بھی اپنی محنت اور اپنی ذہانت سے سب کو حیران کر دیا۔ میں نے کچھ ہی سالوں میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بزنس کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی چیز سیکھ لی۔ میں نے اسی فیکٹری میں سپروائزر اور پھر مینیجر کے طور پر کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے جوڑے ہوئے پیسوں سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ذاتی کاروبار شروع کر دیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی سالوں کی انتھک محنت اور اس کے پسینے کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بلال، قدرت کا یہ قانون ہے کہ جو انسان سچی نیت اور ایمانداری سے محنت کرتا ہے، اللہ اس کے راستے خود بخود کھول دیتا ہے۔ میرا وہ چھوٹا سا کپڑے کا کاروبار دن بدن بڑھنے لگا۔ میں نے اپنی فیکٹری لگائی، پھر دوسری فیکٹری، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پچھلے 10 سالوں میں
میں نے شہر کی سب سے بڑی امپورٹ ایکسپورٹ کی کمپنی کھڑی کر دی۔ آج میں اس شہر کی ان چند گنی چنی شخصیات میں سے ایک ہوں جن کے ایک اشارے پر لاکھوں کروڑوں کے سودے طے پاتے ہیں۔ میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے جو تم اپنی اس ماڈرن اور چالاک بیوی کے ساتھ مل کر بھی حاصل نہیں کر سکے۔ آج میں انگریزی بھی روانی سے بولتی ہوں، میرا پہناوا بھی شاندار ہے، اور میرا رتبہ بھی تم سے 1000 گنا بڑا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود میں نے اپنے اندر کی اس گاؤں کی سیدھی سادی فاطمہ کو کبھی مرنے نہیں دیا۔ میں نے اپنی دولت کا غرور کبھی اپنے دماغ پر سوار نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی غریب اور لاچار کو دھکے دے کر اپنے دروازے سے نکالا۔ فاطمہ کی یہ داستان سن کر میرا سر شرم اور شدید ترین ندامت سے میرے گھٹنوں کے درمیان جھک چکا تھا۔ میرے اندر کوئی ہمت نہیں بچی تھی کہ میں اس عظیم عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکوں۔ میں نے روتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ فاطمہ، تم واقعی ایک دیوی ہو، تم فرشتہ ہو، اور میں ایک غلیظ اور بدترین انسان ہوں۔ میری اس چالاک اور ماڈرن ثانیہ نے مجھ سے میری ساری دولت، میرا گھر، میری گاڑیاں اور میرا سارا کاروبار اپنے نام کروا لیا، اور پھر ایک دن اس نے اپنے نئے اور امیر منگیتر کے ساتھ مل کر مجھے مار پیٹ کر اسی طرح سڑک پر پھینک دیا جس طرح میں نے تمہیں پھینکا تھا۔ اس نے مجھے بھکاری بنا دیا، اور آج مکافات عمل نے مجھے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سونا کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور پیتل کبھی سونا نہیں بن سکتا۔ میں نے ایک ہیرے کو ٹھکرا کر ایک زہریلے سانپ کو گلے لگایا تھا جس نے مجھے ڈس کر تباہ و برباد کر دیا۔ فاطمہ، میں آج تمہارے قدموں میں بیٹھا ہوں، مجھے اپنے گھر کا نوکر رکھ لو، مجھے اپنا ڈرائیور بنا لو، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا، لیکن مجھے اس سڑک پر دوبارہ مت بھیجو، میں وہاں مر جاؤں گا۔ فاطمہ نے میری یہ منتیں اور میری یہ گڑ گڑاہٹ سن کر انتہائی سرد مہری اور بے حسی کے ساتھ اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں بلال، میں تمہیں اپنے گھر کا نوکر بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ تم اس قابل بھی نہیں ہو۔ میں نے تمہاری جان بچا کر اپنا انسانی اور اخلاقی فرض پورا کر دیا ہے، لیکن میری اس زندگی میں اور میری اس دنیا میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ تو محبت کے طور پر اور نہ ہی نفرت کے طور پر۔ تم میرے ماضی کا ایک ایسا بھیانک اور سیاہ باب تھے جسے میں نے اپنی محنت اور اپنی کامیابی کے زور پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، کیونکہ میں اپنے دل میں کوئی بوجھ اور کوئی کینہ لے کر نہیں جینا چاہتی۔ میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جب میں نے تمہیں سڑک کے کنارے موت کی کشمکش میں تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اس دن مجھے قدرت کا وہ انصاف نظر آ گیا تھا جس کا میں سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اور جو انسان کسی بے گناہ کو سڑک پر چھوڑتا ہے، قدرت اسے بھی ایک دن سڑک پر ہی لا کر عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔
فاطمہ نے اپنی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چیک بک نکالی۔ اس نے انتہائی تیزی کے ساتھ ایک چیک پر کچھ رقم لکھی اور اس پر اپنے دستخط کر کے وہ چیک میری طرف فرش پر پھینک دیا۔ اس نے انتہائی سخت اور حتمی لہجے میں مجھ سے کہا کہ بلال، یہ 50 لاکھ روپے کا چیک ہے، اسے پکڑو اور آج کے بعد میری اس عمارت اور میری زندگی کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ اس رقم سے تم اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے ہو یا اپنی باقی ماندہ زندگی کسی چھوٹے سے گھر میں گزار سکتے ہو۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک آخری خیرات ہے، تاکہ تم دوبارہ ان سڑکوں پر بھیک مانگ کر میرے ضمیر کو تنگ نہ کرو۔ جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنی اس نئی زندگی میں یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا کہ انسان کی پہچان اس کے کپڑوں، اس کی انگریزی یا اس کی چالاکیوں سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کردار، اس کی نیت اور اس کی سچائی سے ہوتی ہے۔ تم نے میرا دل توڑا تھا، لیکن اس ٹوٹے ہوئے دل نے مجھے ایک ایسی طاقت دی جس نے آج مجھے اس تخت پر بٹھا دیا ہے اور تمہیں میرے قدموں میں لا گرایا ہے۔ اب جاؤ اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھوں سے وہ چیک فرش سے اٹھایا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میرے اندر اب کوئی طاقت، کوئی دلیل اور کوئی الفاظ نہیں بچے تھے کہ میں فاطمہ سے مزید کوئی بات کر سکوں۔ اس عورت نے مجھے میری اوقات، میری غلطیوں اور میری ہوس کا ایسا بھیانک چہرہ دکھا دیا تھا جس نے میری روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ میں انتہائی ذلت، رسوائی اور شرمندگی کے بوجھ تلے دبا ہوا آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ میں نے ایک آخری بار اس شاندار کرسی پر بیٹھی ہوئی اس عظیم اور طاقتور فاطمہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب میرے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ میں نے اپنا سر جھکایا اور انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ اس وسیع و عریض دفتر کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ میں جب اس عمارت سے باہر نکل کر دوبارہ اس شہر کی سڑک پر آیا تو سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر ایک گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری زندگی کا سورج بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا ہے۔ میں اب ایک ایسا انسان تھا جس کے پاس پیسے تو آ گئے تھے، لیکن اس کا ضمیر، اس کا سکون اور اس کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ میں شہر کی ان بھیڑ بھری سڑکوں پر اکیلا چل رہا تھا اور میرے دماغ میں بس فاطمہ کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے کہ پیتل کبھی سونا نہیں بن سکتا اور انسان کے تکبر کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہی ہوتا ہے۔ میں نے ایک سچی اور بے لوث محبت کو ٹھکرا کر جو گناہ کیا تھا، اس کی سزا مجھے اس حد تک مل چکی تھی کہ میں اب ساری زندگی اس پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہوں گا۔ یہ کہانی صرف میری بربادی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس معاشرے کے ہر اس انسان کے لیے ایک انتہائی لرزہ خیز اور عبرتناک سبق ہے جو ظاہری خوبصورتی، ماڈرنزم اور دنیاوی چالاکیوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے سچے اور مخلص رشتوں کو حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔
قدرت کا نظام بہت مضبوط اور بہت بے رحم ہے۔ جب وہ کسی کا انصاف کرتا ہے تو ظالم کو اس طرح ذلیل اور رسوا کرتا ہے کہ وہ دنیا والوں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ میری زندگی اب اسی پچھتاوے، اسی درد اور اسی عبرت کا ایک زندہ ثبوت بن چکی تھی، جس کا کوئی مداوع اور کوئی علاج اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ میں نے وہ 50 لاکھ کا چیک تو لے لیا تھا، لیکن یہ پیسے میرے سینے میں لگی اس آگ کو نہیں بجھا سکتے تھے جو میری اپنی حماقتوں نے لگائی تھیں۔ میں نے اس شہر سے دور ایک چھوٹے سے قصبے میں جا کر ایک معمولی سا گھر کرائے پر لے لیا اور ایک چھوٹی سی دکان کھول کر اپنی باقی ماندہ زندگی تنہائی اور گمنامی میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں روزانہ رات کو جب اکیلا اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو مجھے فاطمہ کا وہ معصوم چہرہ یاد آتا ہے جب وہ میرے گھر میں میرے والدین کی خدمت کرتی تھی، اور پھر مجھے اس کا وہ پرجلال اور طاقتور چہرہ یاد آتا ہے جب وہ اس شاندار دفتر کی کرسی پر بیٹھی مجھے ایک کیڑے کی طرح دیکھ رہی تھی۔ یہ دونوں چہرے میرے ضمیر کو ہر رات ایک نئے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اور میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا ہوں، لیکن اب ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر دیا تھا، اور اب میں بس اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ مجھے اس ذہنی اور روحانی عذاب سے نجات مل سکے۔ لیکن موت بھی اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ جب انسان کو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر جینا پڑے، یہ میری کہانی کا وہ انجام ہے جس نے مجھے یہ سکھا دیا کہ سونا سونا ہی رہتا ہے، چاہے وہ کسی گاؤں کی مٹی میں ہی کیوں نہ پڑا ہوا ہو، اور پیتل پیتل ہی رہتا ہے، چاہے اسے شہر کے کتنے ہی خوبصورت اور مہنگے غلافوں میں کیوں نہ لپیٹ دیا جائے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔